الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للمنافقين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين. الحمد لله الذي جعلنا من الباقين على سيدة نساء العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله الكريم شفيع المذنبين وأنيس الغريبين ورحمة للعالمين. أعني على بدل المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبا القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد، روي عن أم المؤمنين كلما جاءت فاطمة على أبيها فقام إليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلوات. مومنین کرام، آج خمسہ فاطمیہ کی آخری مجلس ہے. میں آپ تمام احباب کا شکر گزار ہوں، لیکن ان چند دنوں میں میرے دل میں ہر روز ایک بات آتی رہی کہ میں آپ سے کروں، پتہ نہیں کیوں نہیں کر پایا. اگرچہ آج آخری مجلس ہے لیکن میری آخری مجلس ہے نا جی، اور انشاءاللہ مجالس کا سلسلہ تو یہاں جاری و ساری رہتا ہے. میں شاید جو امام سجاد علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے جو خمسہ تھا، شاید اس میں نے عرض کیا یا نہیں کیا، لیکن یہاں ان مجالس میں میرے ذہن میں ایک بات رہتی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ میں اس مجمع میں جوان زیادہ نہیں دیکھتا. پتہ نہیں اس کی وجہ کیا ہے، چونکہ میرے سامنے جو احباب کافی سارے بیٹھے ہیں، یقیناً وہ دادا نانا تو ہیں ہی صحیح. میں غلط تو نہیں کہہ رہا. جب میں دادا ہوں تو پھر میں سے کوئی بڑے چھوٹے ہم عمر جو بیٹھے ہیں تو تقریباً وہ بھی اولاد والے ہیں، اور اولاد کی اولاد بھی آگے ہے انشاءاللہ. تو اس لحاظ سے اس مجلس میں بچوں کی یا جوانوں کی، نوجوانوں کی شرکت نہیں ہے. مومنین، یہ مجلس یہ ائمہ علیہ السلام کی طرف سے ہمارے پاس ایک امانت ہے. ہمارے بزرگوں نے، ہمارے آباء و اجداد نے یہ میراث ہم تک پہنچائی ہے، ہمیں مجلس کا راستہ دکھایا ہے، ہمیں بارگاہ کی راہ دکھائی ہے. ہمیں مجلس میں وہ لاتے تھے، عزاداری میں لاتے تھے. اور یہ جو امانت ہے نا بزرگوں والی، یہ در حقیقت ائمہ کی میراث ہے. اس کو ہم نے اگلی نسلوں تک پہنچانا ہے. اور آپ جو ماحول اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اتنا زہریلا ہے
انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، اسکول کالج میں کیا ہو رہا ہے، نوجوانوں کے اذہان وہ مسموم ہو رہے ہیں، زہر بھرا جا رہا ہے۔ یقین کیجیے گا اگر آپ اگلی نسلوں کو نہیں لائیں گے نا مجلس میں، تو پھر خدا نہ کرے خاکم مدہن، خدا نہ کرے کہ پھر آپ کی آنے والی نسلیں شیعت سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ شیطانی وساوس کا، دشمنان اہل بیت کے جو پروپیگنڈے ہیں، جو شبہات ہیں، ان کا جواب ملتا ہے مجلس امام حسین علیہ السلام میں آنے سے۔ میرا آپ تمام احباب تائید کریں گے کہ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ قوم شیعہ کے پاس جوان ہیں، بوڑھے ہیں، بچے ہیں، جتنی معلومات ہیں نا مذہب کے بارے، تشیع کے بارے، قرآن حدیث کے بارے، حتیٰ اخلاقیات اور فقہی احکام کے بارے، حتیٰ مقتل تاریخ کے بارے، ان تمام معلومات کا 90% سے زیادہ حصہ مجلس امام حسین علیہ السلام۔ کتنے لوگ مطالعہ کرتے ہیں، کتنے لوگ لائبریریوں کا رخ کرتے ہیں، کتنے لوگ علماء کی طرف جاتے ہیں، کتنا وقت نکالتے ہیں۔ تو الحمدللہ آج آ کے ایک مجلس امام حسین علیہ السلام ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ لوگ اس کے لیے وقت نکالتے ہیں، لیکن یہاں کی صورتحال سے میں واقعاً پریشان ہوں۔ ہاں جی، آپ کو اپنے بچوں کو اور بچوں کے بچوں کو، نسلوں کو زبردستی لانا چاہیے مجلس میں، ان کو راہ دکھائیں، ان کو مانوس کریں ان مجالس سے، ان کو مانوس کریں علماء کی مجالس سے۔ میں بخدا سیالکوٹ ایک فیملی کو جانتا ہوں، میرے ساتھ انہوں نے حج کیے، ماں باپ دونوں شیعہ، لیکن اگلی جو نسل ہے وہ شیعہ سے دور ہو گئی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے وہاں کئی محرم پڑھے، تو محرم میں بھی زیادہ نہیں ہوگی آواز، محرم میں بھی ان کے بچوں کو میں نے کبھی مجلس میں نہیں دیکھا، جوان بچے تھے، اور میں نے ان سے شکوہ کیا کہ تم نے یہ زیادتی کی۔ نتیجہ وہی نکلا جو میں عرض کر رہا ہوں، کہتے ہیں ہم بس لاحل آزاد چھوڑا ہوا تھا، بچوں کو سختی نہیں کرتے تھے کہ مرضی سے ان کا دل کرے آئیں، دل کرے نہ آئیں، تو نتیجہ یہ ہوا کہ اگلی نسل سے شیعت ختم ہو گئی۔ اگر یہ راہ سچی ہے، اہل بیت کا راستہ یہ حق کا راستہ ہے، یہی صراط مستقیم ہے اور یہی جنت کی راہ ہے، تو پھر اپنی نسلوں کو اس راہ پہ چلانا ہوگا، اور اس راہ پر گامزن رکھنے کا ایک مضبوط ترین جو وسیلہ اور ذریعہ ہے وہ عزاداری سید الشہداء ہے، اور وہ مجلس امام حسین علیہ السلام ہے۔ ایک صلوات سارے بلند آواز سے۔ تو یہ میری ایک گزارش ہے آپ احباب سے، ایک التماس ہے، ایک درخواست ہے، اور اس پہ نا سنجیدگی سے غور ضرور فرمائیے۔ مومنین کرام، ام المومنین حضرت عائشہ سے ایک روایت ہے جسے امام بخاری نے اور امام مسلم نے اپنی صحیح میں لکھا ہے، اور اس حدیث میں جناب صدیقہ کبریٰ حضرت فاطمہ الزہرا صلی اللہ علیہ کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ بھی کہتی ہیں کہ کلما جاءت فاطمۃ علی ابیہا فقام الیہا رسول اللہ۔ آپ نے ہزاروں بار یہ حدیث سنی، ہزاروں بار۔ ام المومنین فرماتی ہیں کلما جاءت فاطمہ، تو جب بھی، کلما استمرار کے لیے آتا ہے، یعنی نبی کریم کا معمول تھا، آقا کا معمول تھا، طریقہ تھا کہ جب بھی جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا بابا کے پاس آتی تھیں، فقام الیہا رسول اللہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کے آگے بڑھ کے بیٹی کا استقبال کرتے تھے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، یہاں پہ قام لہا اور قام الیہا میں علماء فرماتے ہیں فرق ہوتا ہے۔
اپنے مقام پر کھڑے ہو جانا یہ کامہ لہا ہوتا ہے، اور اپنے مقام پہ کھڑے ہو کے چند قدم آگے بڑھ کے استقبال کرنا اس کو کامہ الہا کہتے ہیں۔ اور روایت میں کامہ الہا کا لفظ ہے، نبی کریم آگے بڑھ کے بیٹی کا استقبال کرتے تھے۔ اور ان دو لفظوں پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ دو لفظ استعمال کیے نا، کلما جات فاطمۃ علی ابیہا، جب بابا کے پاس آتی تھیں تو اگلا لفظ ہونا چاہیے تھا قام الیہا ابوہا، تو باپ ان کی تعظیم کے لیے کھڑا ہوتا تھا، نہیں، اگلا لفظ ہے قام الیہا رسول اللہ۔ جب باپ کے پاس آتی تھیں قام الیہا رسول اللہ، رسول اللہ تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سیدہ طہرہ کی تعظیم کو باپ نہیں اٹھتا تھا، رسالت اٹھتی تھی۔ رسالت تھی جو سیدہ طہرہ کی تعظیم کے لیے اٹھتی تھی۔ یہ جو سیدہ طہرہ کی خصوصیت اور فضیلت ہے یہ منحصر بفرد ہے، یعنی اللہ کی اس پوری کائنات میں صرف یہ ایک بیٹی ہے، صرف ایک بیٹی، کہ جس کے لیے رسول اللہ کھڑے ہوتے ہیں، باپ جس کی تعظیم کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ مومنین آپ دیکھ لیں کہ عالم اسلام میں بڑی بڑی باعزت اور باعظمت بیویاں گزری ہیں، لیکن یہ نظر نہیں آتا کہ کوئی اور باپ اپنی بیٹی کی تعظیم کے لیے اٹھتا ہو۔ ایک سوال ہے کہ نبی کریم کا یہ طریقہ، یہ حدیث مبارک شیعہ سنی سب کا موجود اور متفق علیہ اور سچی حدیث ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے مذہب کی بنیاد سنت رسول پر ہے، جو خود کو اہل السنہ کہلواتے ہیں، وہ نبی کریم کی سنت کو کیوں بھول گئے؟ توجہ ہوگی؟ آپ شیعہ حضرات جو اہل تشیع کہلواتے ہیں کہ ہم پیروکار ہیں پیغمبر کے اور آل پیغمبر کے، تو ایک شیعہ کیوں نہیں اپنی بیٹی کی تعظیم کے لیے اٹھتا؟ کوئی سنی کیوں نہیں اپنی بیٹی کی تعظیم کے لیے اٹھتا؟ جی، جن کے انہوں نے تو پیغمبر کی سنت پہ وہ بڑی مفصل کتابیں بھی لکھی ہیں، نبی کریم کی چھوٹی چھوٹی سنتوں کو کہتے ہیں ہم زندہ کرنے والے ہیں۔ تو یہ جو حدیث ان کی، جس کتاب کو قرآن کے بعد وہ صحیح ترین قرار دیتے ہیں، اس میں نبی کریم کی یہ سنت طریقہ لکھا ہوا ہے، نبی پاک کی سیرت لکھی ہوئی کہ سرکار اپنی بیٹی کی تعظیم کے لیے اٹھتے تھے۔ آج کیوں نہیں ایک مسلمان اپنی بیٹی کی تعظیم کے لیے کھڑا ہوتا؟ توجہ ہوگی حضرات؟ چلو مان لیا ہم گئے گزرا دور انسان نہ مادی اعتبار سے ترقی کر گئے، لیکن روحانی اور معنوی اعتبار سے پستی میں گر گئے۔ صدر اول کے جو مسلمان ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں، اور خصوصاً نبی کریم کے زمانے کے جو مسلمان، نبی کریم کے جو دور کے مسلمان تھے، نبی کریم کے دور کے مسلمان صحابہ کہلاتے ہیں نا۔ نبی کریم کے دور کے جو مسلمان ہیں یا اہل بیت ہیں یا صحابہ کرام ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ صحابہ کرام میں بھی نبی کریم کا یہ طریقہ نظر نہیں آیا کہ کوئی صحابی اپنی بیٹی کی تعظیم کے لیے اٹھتا ہو۔ علامہ علی نقی کا جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں اگرچہ بعض صحابہ کی بیٹیاں بعض جہات سے لائق احترام ہو گئی تھیں، لیکن نہیں ملتا کہ کوئی صحابی اپنی بیٹی کی تعظیم کے لیے اٹھا۔ حضرت ابوبکر اپنی بیٹی کی تعظیم کے لیے اٹھے ہوں، حضرت عمر اپنی بیٹی کی تعظیم کے لیے اٹھے ہوں، نہیں ملتا۔
صحابہ کی بات چھوڑیں، ہم آل محمد علیہ السلام کے گھرانے کی بات کرتے ہیں۔ خود اہل بیت میں یہ سیرت ملتی ہے؟ نہیں ملتی۔ کتنی باعزت و عظمت بیبیاں آئی ہیں آل محمد کے گھرانے میں۔ جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہا، اس بی بی کی شان، عظمت، مقام، مرتبہ کم ہے؟ اس بی بی کی عظمت کے لیے صرف ایک لفظ کافی ہے کہ یہ ثانی زہرا ہے، لیکن نہیں ملتا کسی روایت میں بھی کہ امیر المومنین علیہ السلام اپنی اس بیٹی کی تعظیم کے لیے اٹھتے ہیں۔ جناب سکینہ سلام اللہ علیہا، کیا محبت ہے امام حسین علیہ السلام کو اپنی اس بیٹی سے۔ امام حسین علیہ السلام کے وہ اشعار موجود ہیں جس میں مولا حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جس میں رباب اور سکینہ نہ ہو۔ نام مبارک تو فاطمہ تھا، قلب امام حسین علیہ السلام کی تسکین تھی، سکون قلب امام حسین علیہ السلام، سکینہ، لیکن نہیں ملتا کہ امام حسین علیہ السلام اپنی اس بیٹی کی تعظیم کے لیے اٹھتے ہو۔ تو مومنین کرام، بات سمجھ میں آ گئی، یہ جو نبی کریم کا اپنی بیٹی کی تعظیم کے لیے اٹھنا تھا، سیدہ طاہرہ کی تعظیم کے لیے، یہ بیٹی کے عنوان سے تعظیم کرنا نہیں تھا۔ اگر نبی کریم اپنی لفظ جگر کی تعظیم، اپنی لفظ جگر کا احترام بیٹی سمجھ کے کرتے تو ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے اس سنت پر عمل کرنا باعث ثواب ہوتا۔ صرف نبی کریم کا عمل کرنا اور کسی اور کا عمل نہ کرنا، معلوم ہوا کہ نبی کریم بیٹی سمجھ کے تعظیم نہیں کرتے تھے۔ کوئی خاص راز تھا الہی، حکم پروردگار تھا کہ فاطمہ کی تعظیم کے لیے اٹھیں۔ اور میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ ایک عہدہ نبی کریم کے پاس ہے، ایک عہدہ سیدہ طاہرہ کے پاس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید الانبیاء والمرسلین، اور بی بی پاک صلوات اللہ علیہ سیدۃ نساء العالمین، وسیدۃ نساء اہل الجنہ۔ تو میرے محترم، یہ باپ بیٹی کی تعظیم نہیں کر رہا، ایک سردار دوسری سردار کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو۔ ایک سردار ہے تو دوسری سردار کی تعظیم کے لیے اٹھتا۔ قام الیہا رسول اللہ، آگے بڑھ کے استقبال کرتے تھے، رحبا بہا، مرحبا کہتے، خوش آمدید کہتے۔ پھر کیا کرتے؟ اخذ بیدیہا فقبل یدیہا، پھر بیٹی کے ہاتھ پکڑ لیتے سیدہ طاہرہ کے، قبلہ۔ آپ علماء کرام سے نہ پوچھ لینا جو میں اب معنی کرنے لگا ہوں، یہ قبلہ عربی گرامر کے اعتبار سے علم صرف کی روح سے یہ تفعیل کا باب ہے، اور باب تفعیل تکسیر کے لیے آتا ہے، کثرت کے لیے آتا ہے۔ قبلہ یدیہا کا معنی بنے گا کہ بیٹی کے ہاتھ پکڑ لیتے اور پھر چومتے رہتے، بیٹی کے ہاتھوں کو ہاتھوں میں لے کے کبھی یوں چومتے، کبھی یوں چومتے، کبھی یوں چومتے۔ قبل یدیہا فاجلسہا فی مجلس، اور آخر میں اپنی مسند پر سیدہ طاہرہ کو بٹھاتے، جہاں خود تشریف فرما ہوتے، اپنی مسند اپنی لخت جگر کو پیش کرتے، ہاتھ چومتے،
ہر رات سونے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا سیدہ طاہرہ کے گھر تشریف لاتے، ہر رات سونے سے پہلے بیٹی کی پیشانی چومتے، سیدہ کے سر پہ بوسہ دیتے اور فرماتے اے اہل بیت میں تمہیں اللہ کے حوالے کرتا ہوں، اب تم بھی آرام کرو اور میں بھی آرام کرنا چاہتا ہوں۔ ام المومنین عائشہ نے ایک دن پوچھ لیا رسول اللہ اتنا پیار کرتے ہیں اپنی بیٹی سے، کثرت تقبیل، اتنا چومتے ہیں، پیشانی چومتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں، سر چومتے ہیں، اتنے بوسے دیتے ہیں، یا رسول اللہ اس کثرت تقبیل کا سبب کیا ہے؟ اب جو نبی کریم نے جواب دیا وہ جواب میں بعد میں بتاتا ہوں، لیکن پہلے یہ جملہ سنیں۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام مسجد کوفہ میں تشریف فرما تھے۔ کسی چاہنے والے نے عرض کی یا امیر المومنین، ہم نے نبی کریم کا دیدار نہیں کیا، ہم نے آقا کی زیارت نہیں کی، اب رسول اللہ کے شمائل مبارک بیان فرمائیں، سرکار کا حلیہ، سرکار کے اوصاف، اور اس طرح سے بیان فرمائیں کہ مسجد کوفہ میں بیٹھے بیٹھے میں رسول اللہ کی زیارت ہو جائے، آقا کی نا ایک تصویر بن جائے ذہن۔ اور یہ جو خطبہ چھوٹا سا شمائل پیغمبر جو بیان کیے یہ سنی نے لکھا ہے، تو جناب امیر المومنین نے جو چند جملے سنائے ان میں سے بھی اختصار کے ساتھ چند جملے سن لو۔ اور کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابیض اللون مشربا بالحمرہ، فرمایا نبی کریم گوری رنگت کے مالک تھے، لیکن ایسی گوری رنگت جو سرخی مائل تھی، ادعج العینین موٹی اور سیاہ آنکھیں تھیں، سہل خد ذا وفرہ روشن اور چوڑے رخسار تھے، ریش مبارک سرکار کی گھنی تھی، کأن عنقہ ابریق فضہ، آقا کی گردن مبارک چاندی کی سراہی کی طرح چمکدار تھی۔ یہ جملہ جس کے لیے میں نے یہ چند جملے سنا، یہ جملہ مولا امیر فرماتے وَلَرِيحُ أَرْقِهِ أَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ الْأَزْفَرِ وَكَأَنَّ أَرْقَهُ فِي وَجْهِ اللُّؤْلُؤِ، جب پسینہ آتا تھا آقا کے چہرے پر تو پسینے کے قطرات یوں محسوس ہوتے تھے جیسے موتی جڑے ہوئے، پسینے کے قطرات موتیوں کی طرح چمکتے تھے۔ وَلَرِيحُ أَرْقِهِ أَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ الْأَزْفَرِ، اور نبی کریم کا جو پسینہ مبارک تھا وہ مشک و عنبر سے بھی زیادہ معطر تھا، مشک و عنبر سے بھی زیادہ معطر تھا۔ یہ نبی پاک کے بدن کی خاصیت ہے، امام معصوم کے بدن کی خاصیت ہے۔ نبی کریم کے بدن مبارک سے خوشبو ساطع ہوتی تھی۔ حدیث قصہ ہر مومن کے دل پر نقش ہے۔ کیا پڑھتے ہیں حدیث قصہ میں؟ امام حسن علیہ السلام جب گھر تشریف لائے، ماں کو سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد سوال کیا کیا؟ یا امہ انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کانہا رائحۃ جدی رسول اللہ۔ اماں جان آج تو گھر سے نانا کی خوشبو آ رہی، نانا کی خوشبو آ رہی، گلیاں معطر رہتی تھیں۔ آقا کی سیرت میں ملتا ہے کہ تین دن تک خوشبو آتی رہتی تھی جس گلی سے آقا کو گزر ہو جاتا تھا۔ پسینہ مشک و عنبر سے زیادہ معطر، وجود مبارک معطر، گلیاں معطر رہیں۔ جب ام المومنین عائشہ نے پوچھا، حدیث میں پڑھنے لگا، جب پوچھا نا کہ یا رسول اللہ اتنا پیار فاطمہ زہرا سے کرتے ہیں، اتنے بوسے دیتے ہیں، اس کثرت تقبیل کا سبب کیا ہے؟ نبی کریم نے فرمایا عائشہ سن، قُلْ لَمَّا اشْتَقْتُ إِلَىٰ رَائِحَةِ الْجَنَّةِ فَقَبَّلْتُ فَاطِمَةَ فَشَمَمْتُ فَاطِمَةَ،
عائشہ میں محمد کو جب جنت کی خوشبو کا شوق ہوتا ہے میں فاطمہ زہرا کے پاس آتا ہوں، میں فاطمہ کو بوسے دیتا ہوں، وجود زہرا سے مجھے جنت کی خوشبو آتی، وجود سیدہ سے مجھے جنت کی خوشبو آتی، جن کا اپنا پسینہ مشک عنبر سے زیادہ معطر تھا، انہیں جب جنت کی خوشبو کا شوق ہوتا تھا سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کے پاس آتے تھے اور فرماتے تھے مجھے وجود زہرا سے جنت کی خوشبو آتی۔ یہ ایسی فضیلت ہے کہ جو سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔ یہ واحد بیٹی ہے کائنات میں، نبی کریم رسول اللہ، جس کی تعظیم کے لیے اٹھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر سیدہ طاہرہ کو دیکھ کے نبی کریم ایک جملہ فرماتے تھے، سیدہ طاہرہ کے جو فرزندان ہیں ان کے لیے جو فرماتے تھے وہ بھی سناتا ہوں، جو بی بی پاک کو مخاطب کر کے فرماتے تھے وہ بھی سناتے۔ اپنی لخت جگر کو سیدہ طاہرہ کو دیکھ کے فرماتے فدا کے ابو کے یا فاطمہ، فاطمہ تیرا باپ تجھ پر قربان، تمہارا باپ تم پر فدا ہو۔ اور سیدہ طاہرہ کے فرزندان کے لیے کیا فرماتے تھے؟ امام حسن علیہ السلام کے لیے بھی اور امام حسین علیہ السلام کے لیے بھی۔ امام حسن علیہ السلام کو دیکھ کے فرماتے بے ابی انت و امی یا حسن، حسن تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو۔ امام حسین علیہ السلام کو بھی دیکھ کر فرماتے تھے بے ابی انت و امی یا حسین، حسین بیٹا میرے ماں باپ تم پر فدا ہو۔ اور اس سے بڑھ کے ایک جملہ جو امام حسین علیہ السلام کے لیے ملتا ہے مولا حسن علیہ السلام کے لیے نہیں ملتا۔ کبھی فرماتے فدیت من فدیتہ بابنی ابراہیم، میں بھی اس پر قربان جس پر میں نے اپنے بیٹے ابراہیم کو قربان کیا، میں بھی اس پر فدا جس پر میں نے اپنا بیٹا ابراہیم فدا کر دیا۔ آپ جانتے ہیں نا جناب ابراہیم علیہ السلام نبی کریم کے رسول بھی بیٹے تھے جناب ماریہ قبطیہ کے بطن سے، اور یہ تقریباً ہم سن تھے امام حسین علیہ السلام۔ دائیں زانوں پر امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، اور بائیں زانوں پر ابراہیم علیہ السلام۔ نبی کریم دونوں بیٹوں سے پیار کر رہے۔ جبرائیل رب کی طرف سے پیغام لے کے آ گئے، یا رسول اللہ، اللہ فرما رہے ان دو بیٹوں میں سے ایک کو رکھ لیں، ایک کو دوسرے پر فدا کر دیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نبی کریم نے کبھی امام حسین علیہ السلام کی طرف دیکھا، کبھی ابراہیم علیہ السلام کی طرف دیکھا، اور نبی کریم نے فیصلہ کرنے میں پھر دیر نہیں کی۔ نبی کریم نے فیصلہ کیا کہ میں ابراہیم کو اپنے بیٹے حسین پر فدا کرتا ہوں، اور وجہ جو اس کی روایت میں آئی نا وہ وجہ سنیے۔ فرمایا ابراہیم کی ماں کنیز ہے، حسین کی ماں فاطمہ زہرا۔ ابراہیم کی ماں کنیز ہے، حسین کی ماں فاطمہ زہرا۔ ابراہیم کو کچھ ہوگا میں دکھی ہوں گا، اگر حسین کو کچھ ہوا میں بھی صدمہ برداشت کروں گا،
امیر المومنین بھی دکھی ہوں گے، میری بیٹی فاطمہ زہرا بھی صدمے میں آئے گی، میرا بیٹا حسن بھی صدمہ برداشت کرے گا۔ 3 دن جناب ابراہیم بیمار رہے، اور 3 دن بیمار رہنے کے بعد اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اس لیے نبی کریم فرماتے تھے، دیکھ کے فدیت من فدیتہ بابن ابراہیم، میں بھی اس پر قربان جس پر میں نے اپنا بیٹا ابراہیم قربان کر دیا۔ بیٹی کو دیکھ فرماتے فداؤ کہ ابو کہ یا فاطمہ۔ آل محمد کے گھرانے میں 2 باعزت و عظمت بیٹیاں اور بھی ہیں، جن کے 2 معصوم اور امام والدین، والد نے، باپ نے اپنی بیٹی کے لیے جملہ فرمایا۔ نبی کریم سیدہ طاہرہ کے لیے فرماتے تھے، فاطمہ تجھ پر تیرا باپ قربان، اور یہی جملہ آقا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنی لخت جگر جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہ کو فرماتے تھے، فداؤ کہ ابو کہ یا زینب، فداؤ کہ ابو کہ یا زینب، زینب تجھ پر تیرا باپ فدا ہو، تجھ پر تیرا باپ قربان ہو جائے۔ اور میرے ناقص مطالعے میں آل محمد کے گھرانے کی جو تیسری بیٹی ہے، جس کے بابا نے ان کے لیے یہ لفظ فرمائے ہیں، وہ جناب معصومہ قم صلوات اللہ علیہ۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اس بیٹی کے لیے، جناب معصومہ صلوات اللہ علیہ کے لیے یہ لفظ فرمائے تھے، فداہا ابوہا، میں اپنی اس بیٹی پر فدا ہو جاؤں اور میں اپنی اس بیٹی پر قربان ہو جاؤں۔ مومنین، کیا عظمت اس گھرانے کی! کل میں نے عرض کیا نا کہ یہ واحد گھرانہ ہے جس گھرانے کے سارے فرد طیب و طاہر، جس گھرانے کے سارے فرد معصوم، اور اس گھرانے کا جو امتیازات ہیں کوئی ایک نہیں ہے۔ ایک امتیاز اس گھرانے کا یہ ہے کہ اس گھرانے میں اور اس گھرانے کے تمام افراد میں للہیت پائی جاتی ہے، یعنی بی بی پاک صلوات اللہ علیہ، سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کی پہچان، ان کی سیرت للہیت ہے، ہر کام رب کی رضا کے لیے، ہر کام خدا کی خوشنودی کے لیے۔ آپ بی پاک کی ساری سیرت کو مطالعہ کر لیں، صرف خدا کی رضا بی بی پاک صلوات اللہ علیہ کے سامنے تھی۔ آپ ازدواجی زندگی دیکھ لیں، آپ بچوں کی تربیت اور پرورش دیکھ لیں، للہیت للہیت للہیت۔ جب مولا امیر المومنین، شاید اس دن سنایا جملہ، پچھلے سال سنایا، جب مولا امیر المومنین علیہ السلام آئے نا سیدہ طاہرہ کی خواستگاری کے لیے، رشتہ مانگنے کے لیے، نبی کریم اپنی لخت جگر کے پاس آئے اور آ کے فرمایا، فاطمہ بیٹی تیرا رشتہ مانگنے وہ آیا ہے، اقدمہم سلما اقصرہم علما وعظمہم حلما، جس کا علم سب سے زیادہ، جس کا حلم حوصلہ بردباری سب سے زیادہ، جس کا علم بھی سب سے زیادہ۔ فاطمہ بیٹی آپ کی رائے کیا ہے؟ تو بی بی پاک نے جواب میں سوال کیا، ارضی اللہ و رسولہ، بابا کیا اس رشتے پر اللہ اور اللہ کا رسول راضی ہے؟ سرکار نے فرمایا، ہاں فاطمہ بیٹی، اللہ بھی راضی، اللہ کا رسول بھی راضی۔ تو عرض کی، بابا پھر میں بھی راضی ہوں جس پر خدا و رسول راضی۔
للہیت، ہر کام اللہ کی رضا کے لیے، ہر کام اللہ کی رضا کے لیے۔ مومنین، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ رخصتی ہوئی اسی شب نبی کریم نے وصیت فرمائی، فاطمہ بیٹی، اللہ کی کائنات میں تیرے بابا کے بعد سب سے افضل بشر علی، جس سے تیرا عقد ہوا ہے۔ فاطمہ بیٹی، بس خیال رکھنا کبھی علی سے کوئی خواہش نہ کرے۔ یوں بیٹیوں کے گھر بسائے جاتے ہیں، اور یوں پلے باندھا بابا کی وصیت کو بخدا پڑھ نصیرت، کوئی خواہش نہیں کی ساری زندگی، کوئی خواہش نہیں، للہیت۔ اور موجود ہے کہ نبی کریم رخصتی ہوگی، دعائیں دے کے رخصت ہو گئے۔ بی بی پاک نے عرض کی، یا ابا الحسن، آج میں اپنے بابا کے گھر سے آپ کے گھر آئی ہوں، اور مجھے وہ دن بھی یاد آ رہا ہے جب میں آپ کے گھر سے قبر میں جاؤں گی۔ یا ابا الحسن، آئیے ہم آج کی رات اللہ کی عبادت کے لیے خاص کرتے ہیں۔ اور جب اگلا دن ہوا اور نبی کریم جب بیٹی کے لیے، داماد کے لیے کھانا لائے، کیونکہ یہ ایک رسم عرب والی باقی رکھی ہے نبی کریم نے، بیٹی کی رخصتی کے بعد جب پہلا دن آتا تھا تو بیٹی اور داماد کے لیے بیٹی کے ماں باپ کھانا لاتے تھے۔ نبی کریم نے کھانا بنوایا، کھانا لائے، امیر المومنین کے گھر آئے، آقا نے بڑھ کے استقبال کیا، بی بی پاک نے بڑھ کے استقبال کیا۔ سرکار نے اس وقت جملہ فرمایا، فاطمہ بیٹی، کاش آج تیری ماں خدیجہ زندہ ہوتی۔ خدیجہ نہیں، میں آیا ہوں تمہارے لیے کھانا دے۔ سرکار کی نگاہ پڑی نا بی بی پاک کے لباس پر، تو وہی پرانا پیوند لگا لباس بی بی پاک کے بدن پر تھا۔ نبی کریم نے حیران ہو کے پوچھا، فاطمہ بیٹی، تیری شادی کا پہلا دن ہے، وہ جو نیا جوڑا شادی کے لیے تیار کیا گیا وہ پہنتی، پرانا لباس کیوں پہن لیا؟ عرض کی، بابا آپ جب رات دعائیں دے کے رخصت ہو گئے، آپ کے جانے کے بعد دروازے پہ کوئی مانگنے والی آ گئی تھی، کہتی تھی میں محتاج لباس ہوں، اور میں نے وہ لباس اس مانگنے والی کو نہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم نے فرمایا، فاطمہ بیٹی، تیری شادی کا پہلا دن تھا، نیا لباس خود پہنتی، یہ پرانا اللہ کی راہ میں دے دیتی۔ عرض کی، بابا مجھے اللہ سے حیا آتی تھی، راہ خدا میں دوں اور پرانا لباس دوں؟ اس لیے کہ اللہ تو قرآن میں فرماتا ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک نیکی کو پا نہیں سکتے جب تک اپنی محبوب شے اللہ کی راہ میں خرچ نہ۔ یہ ہے سیدہ کی سیرت۔ ہم پرانی چیزیں خیرات میں دیتے ہیں، ہم وہ چیز صدقہ اور خیرات دیتے ہیں جو ہمارے استعمال کے قابل نہ رہ گئی ہو، اور یہ سیدہ کی سیرت ہے۔ وہ ایک جوڑا لباس، جب نبی کریم نے مولا امیر المومنین سے سوال کیا، یا علی، آپ نے میری بیٹی فاطمہ کو کیسا پایا؟ آپ جواب سنیے مولا امیر۔ عرض کیا، رسول اللہ، نعم العون علی طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت پر میں نے بہترین مددگار پایا۔ سیدہ طاہرہ، اللہ کی اطاعت میں میری بہترین مددگار، للہیت۔ اور یوں زندگی گزاری امیر المومنین کے گھر میں۔ خدا کی قسم،
یہ نا ان دو ماں بیٹیوں کے لیے یہ جملہ ملتا ہے تاریخ میں، جناب خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہ کے لیے بھی اور جناب سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کے لیے بھی۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میں دکھی، پریشان، غم زدہ جب باہر سے گھر آتا تھا نا، وَإِذَا رَأَيْتُ فَاطِمَةَ ذَهَبَتْ عَنِّي الْهُمُومُ وَالْأَحْزَانُ، اور جب بنت پیغمبر پر نگاہ پڑتی تھی نا میرے دکھ ختم ہو جاتے تھے، میرے رنج ختم ہو جاتے تھے جب بنت پیغمبر پر نگاہ پڑتی۔ یہی جملہ نبی کریم سے جناب خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہ کے متعلق ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں میں جب دکھی، غمزدہ، پریشان گھر آتا تھا، خدیجہ کو دیکھتا تھا، میرے غم ختم ہو جاتا۔ بی بی پاک کا جو گھر ہے نا، اللہ اکبر، جہاد فی سبیل اللہ کا مرکز ہے۔ بی بی پاک کا جو گھر ہے یہ شہید پرور گھر ہے۔ بی بی پاک کا خاندان یہ شہیدوں کا خاندان ہے۔ جناب حمزہ سید الشہداء، جناب جعفر طیار شہید، امیر المومنین شہید، خود بی بی پاک صلوات اللہ علیہ۔ امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے کہ بنت پیغمبر صدیقۃ شہیدۃ، رسول کی بیٹی صدیقہ بھی تھی اور رسول کی بیٹی کو شہید کیا گیا۔ رسول کی بیٹی کی وفات نہیں ہوئی، نبی زادی کو قتل کیا گیا، رسول کی بیٹی کو مارا گیا۔ امام حسن علیہ السلام بھی شہید، امام حسین علیہ السلام بھی شہید، امام عسکری تک سارے بیٹے شہید، شہیدوں کا خاندان۔ میں بس اب زیادہ زحمت نہ دوں۔ اللہ اکبر۔ مظلومیت، سب ائمہ اہل بیت مظلوم ہیں، سب آل محمد مظلوم۔ مومنین مظلومیت کی جہاد ہوتی ہے، کوئی امام معصوم کسی جہت سے زیادہ مظلوم ہے، کوئی امام معصوم کسی دوسری جہت سے زیادہ مظلوم ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت میں شک نہیں، مظلوم اعظم ہے، شہید اعظم ہے۔ خود رسول اللہ نے فرمایا تھا لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، حسین بیٹا تیرے دن جیسا کسی کا دن نہیں ہے، عاشور جیسا دن نہ کسی نبی پر گزرا اور نہ کسی وصی نبی پر گزرا۔ لیکن مومنین کرام بعض جہات ایسی ہیں کہ مولا علی علیہ السلام امام حسین علیہ السلام سے بھی زیادہ مظلوم ہے۔ مولا امیر المومنین کے زیارت نامے میں یہ جملہ السلام پڑھتا السلام علیک یا اول مظلوم۔ رسول اللہ کی رحلت کے بعد جو پہلا ظلم ہوا وہ وصی رسول پر۔ ام المومنین جناب ام سلمہ آتی تھی نا سیدہ طاہرہ کے پاس، اے بنت پیغمبر طبیعت کیسی ہے، دن کیسے گزرا، کس حال میں صبح کی؟ رو کے فرماتی تھی اصبحت بین کمد و کرب، میں کرب میں، رنج میں، دکھ میں، تکلیف میں دن گزار رہی ہوں۔ اور ام المومنین جناب ام سلمہ نے پوچھا نا سب سے بڑا دکھ کیا ہے، تو رو کے فرماتی تھی فقد النبی و ظلم الوصی، رسول اللہ دنیا سے چلے گئے اور وصی رسول پر ظلم ہوا۔ اول مظلوم، میں نے عرض کیا مظلومیت کی جہات ہیں، بعض جہات ایسی ہیں کہ مولا علی علیہ السلام امام حسین علیہ السلام سے زیادہ مظلوم۔ پہلی جہت سنو، میں نے کیوں کہا کہ مولا علی امام حسین علیہ السلام سے زیادہ مظلوم ہے؟
جب تک امام حسین علیہ السلام کربلا میں زندہ تھے کسی یزیدی کو جرأت نہیں ہوئی کہ نبی زادیوں کے خیمے میں داخل ہو جائے، بلکہ روایت ہے جب مظلوم کربلا زخموں سے چور چور زین ذوالجناح سے اتر گئے اور مظلوم کا سر سجدہ خالق میں تھا تو ایک سناٹا چھا گیا کربلا میں۔ اس وقت عمر بن سعد نے کہا کہ کوئی جا کے پتہ کرے حسین زندہ ہیں یا روح پرواز کر گئی۔ شمر ملعون نے کہا تھا اے ابن سعد میرے پاس ایک طریقہ ہے یہ جاننے کا، اگر حسین زندہ ہوگا تو حسین کا جواب ضرور آئے گا۔ اور وہ طریقہ کیا تھا؟ شمر نے نعرہ بلند کیا حسین کی بہنوں کے خیمے لوٹ لو۔ اس نعرے کا بلند ہونا تھا کریم کربلا کوہنیوں پہ زور دے کے اٹھے، فرمایا خبردار کوئی خیموں کا رخ نہ کرے، ابھی حسین زندہ۔ لیکن عزادارو مولا علی وہ مظلوم تھے جن کی نگاہوں کے سامنے بطول کا دروازہ جلا کے لوگ بیچ بغیر اجازت سیدہ طاہرہ کے گھر میں داخل ہو گئے۔ یہ واحد دروازہ تھا بنت پیغمبر کا۔ سرکار کی حدیث پر رسول فرماتے تھے بطول کا دروازہ میرا دروازہ ہے۔ اس دروازے پہ کھڑے ہو کے آیت تطہیر پڑھتے تھے۔ یہ پہلی جہت مظلومیت کی۔ اور دوسری جہت سنو گے، جب تک امام حسین علیہ السلام کربلا میں زندہ تھے کسی نبی زادی کو تماچا نہیں لگا۔ امام حسین علیہ السلام کی زندگی میں کسی نبی زادی کو، لیکن عزادارو مجھے معاف کرنا، مولا علی وہ مظلوم تھے جن کی نگاہوں کے سامنے بطول کو تماچا لگا اور اس شدت سے لگا کان سے گوشوارہ گر گیا، آنکھ میں خون جمع ہو گیا۔ بابا کی قبر کی طرف رخ کر کے تڑپ کے کہتی تھی یا بتا ہاقضا یفعلو بحبیبتک، بابا دیکھ تیرے بعد تیری پیاری زہرا کے ساتھ کیا۔ اجرکم علی اللہ، اللہ نوازوں پر رحم کرے۔ خدا کی قسم مظلومیت کی جہاد ہوتی جو رلاتی۔ آیت اللہ محسن کراتی، آیت اللہ محسن کراتی بہت بڑے مفسر، ان کا اپنا ٹی وی چینل ہے، ان کا خطاب موجود ہے یوٹیوب پر، نیٹ پر۔ وہ فرماتے تھے کہ ہم سیدہ طاہرہ کے دکھ میں کیوں روتے ہیں، سیدہ طاہرہ کا درد ہمیں سب سے زیادہ کیوں ہے۔ فرماتے تھے اس دکھ اور درد کی کچھ وجوہات ہیں۔ فرماتے تھے کہ اگر کوئی ایسی مستور مر جاتی نا کہ جس کی کوئی فضیلت نہ ہوتی ہمیں اتنا دکھ نہ ہوتا۔ کہتے دکھ اس بات کا کہ نبی کریم نے اتنے فضائل بیان کیے تھے، رسول اللہ نے اتنی فضیلت۔ عزادارو بتاؤ روئے نہ تو کیا کرے، رسول جن ہاتھوں کو چومتے تھے مسلمانوں نے تازیانے مارے انہیں ہاتھوں میں۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزادارو فرماتے تھے کہ اگر کوئی بوڑھی مستور مر جاتی نا ہم اتنا نہ روتے، دکھ اس بات کا 18 سال عمر تھی، 18 سال کی نوجوان تھی زہرا۔ اجرکم علی اللہ، 18 سال کی نوجوان۔ فرماتے تھے کوئی بیوہ مستور مر جاتی نا ہمیں دکھ نہ ہوتا، دکھ یہ ہے کہ علی جیسا شوہر موجود تھا۔ فرماتے تھے کوئی ایسی مستور مر جاتی اتنا دکھ نہ ہوتا کہ جس کی اولاد نہ ہو،
دکھ اس بات کا جس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے. فرماتے تھے کوئی عام مستور ہوتی نا پھر بھی ہمیں اتنا دکھ نہ ہوتا. ہمیں دکھ اس بات کا کہ اپنے بابا کی عزادار تھی, اپنے بابا کی سوگوار تھی زہرا. کوئی عام مستور ہوتی دکھ نہ ہوتا. دکھ اس بات کا سننا جملہ. فرماتے تھے تلوار سے مار دیا جاتا دکھ نہ ہوتا. دکھ اس بات کا کہ پاؤں کی ٹھوکریں ماریں گی فاطمہ. ٹھوکروں سے اجرکم اللہ اجرکم اللہ. دکھ اس بات کا کہ بی بی کا محسن شہید گرا گیا. ازادر جلتا ہوا دروازہ پہلو پہ گرا. سیدہ دکھ بھول گئی. ایک مرتبہ فضا کو پکارا یا فضا خذینی وَإِلَىٰ صَدْرِكِ سَجِّدِينِ. فضا آؤ مجھے سہارا دو میرا محسن مارا. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلب. کریم مالک یا محمد و آل محمد. اس ذکر کو قبول فرما. پروردگار اس ذکر کا ثواب حج کے بانیان کے مرحومین کے نام اعمال میں درج فرما. کریم اللہ سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کے صدقے میں جتنے مومنین مومنات عزادار تشریف فرما مالک سب کی حاجات کو پورا فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما. بے اولاد نیک سال اولاد عطا فرما. تنگ دست وسیع حلال رزق نصیب فرما. پریشان حال کو خوشحال فرما. دنیا میں محمد و آل محمد کی زیارت اور آخرت میں شفاعت نصیب فرما. علماء علامہ علیہ السلام کی زندگی دراز فرما. بی پاک کی شفاعت نصیب فرما. میرا اللہ بحق محمد و آل محمد ہماری اولاد کو, ہماری اولاد کی اولاد کو, قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو میرا اللہ مولا علی علیہ السلام کا بہترین شیعہ بنا. آل محمد کا بہترین عزادار بنا. قیامت تک ہماری نسلوں کی سراہ محبت ولایت آل محمد پر استقامت عطا فرما. تمام ملتمسین دعا کی دعاؤں کو مستجاب فرما. امام صاحب العصر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. وجعلنا من اعوانہ وانصارہ وشیعتہ. ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. قبولیت دعا کے لیے بلند صلوات. السلام علیکم.